اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 33، آیت نمبر 249 to 253۔ انشاءاللہ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں کل کی آیتوں کا، دین ول کنٹینیو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 249۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر لما جب، فصل آگے بڑھے یعنی پار ہوئے، جدا ہوئے، فصل فاصلے سے بنا ہے نا، جدا ہوئے، نکلے، پھر جب نکلے یا جدا ہوئے، طالوت بجنودی، لشکروں کے ساتھ یعنی آرمیز کے ساتھ، قولا کہا، طالوت نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ مبتلی مبتلا کرنے والا ہے، آزمانے والا ہے، تم کو بنہرن ایک نہر سے، ایک دریا سے، فمن پھر جو، شریبا منہ جو پی لے گا اس سے یعنی اس نہر سے، فلیسا منی پھر لیسا نہیں منی مجھ میں سے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، ومن اور جو، لم یطعمو لم نہیں یا وہ طعم چکھے گا، ہو اس کو یعنی اس پانی کو، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ میں سے ہے، اللہ سوائے من جو، اغترفا جو بھر لے، غرفتن یعنی ایک چلو، ایک مطلب ایک ہولو جو اس کے ہاتھ کا ہے وہ بھر لے، بیدہی اپنے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ سے، فشریبو پھر واولی ان سب نے، شریبو ان سب نے پیا، منہ اس سے یعنی اس پانی میں سے سب نے پیا، اللہ سوائے، قلیلاً تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے سیر ہو کر پانی پیا، سوری، منہ الا قلیلا منہم، منہ اس میں سے یعنی کہ پھر سب نے پیا، منہ اس سے یعنی کہ اس پانی میں سے، الا سوائے، قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، فلما پھر جب، جاوزا تجاوز کیا یعنی پار کیا، اس نے، ہوا اس نے، اور والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے، یعنی جب وہ دریا پار ہوا ان کے ساتھ وہ بھی پار کیا، انہوں نے بھی، اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ یعنی حضرت طالوت کے ساتھ، قولو تو ان سب نے کہا، لا طاقت نہیں ہے طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوتا جالوت سے، وجنودہ اور اس کے لشکروں سے یعنی لشکروں سے لڑنے کی، نہ ہی جالوت سے لڑنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت ہے، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے، یظنون وہ سب جو گمان کرتے تھے، اب زن کے ساتھ انا آ جائے گا تو گمان کیا بن جائے گا، یقین، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے وہ سب جو گمان کرتے تھے، اب زن ان یعنی یقین کرتے تھے، ہم وہ سب، ملاق اللہ وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم یعنی کیا کہا، کم کتنی ہی، کتنے ہی، من فئتن جماعت میں سے، کتنی ہی جماعتوں میں سے، قلیلاً تھوڑی تھوڑی جماعت میں سے، غلبت غلبہ پا لیتی ہیں مطلب کونکر کر لیتی ہیں، حاوی ہو جاتی ہیں، فئتن کثیرتن بڑی بہت سی جماعتوں پر، کتنی ہی تھوڑی تعداد کی جماعت غلبہ پا لیتی ہے کثیر تعداد کی جماعت پر، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ہاں جی، وہ اللہ کے حکم سے، آیت نمبر 250، ولما اور جب، برزو وہ سب آگے بڑھے، ولما اور برزو وہ ان سب کا آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے، پھر جب وہ سامنے ہوئے، اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے برازا، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے آنا، برازا پھر جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے، لیے یعنی کہ، جالوتا جالوت کے، جنودی اور اس کے لشکروں کے، قالو ان سب نے کہا یعنی ان سب نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈیل دے، علینا ہم پر،
صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب انشاءاللہ ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 251 سوری، آیت نمبر 251 251۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ پھر یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ ف کا ترجمہ ہوگا پھر یا پھر سو۔ پھر ہزما، میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہزما مطلب ہزیمت دینا، یعنی ڈیفیٹ کر دینا، ہرا دینا۔ پھر ہزما ہرا دیا، واو ان سب نے۔ یہ واو جو ہے نا، واو ایکچولی میں یہ واو الف تھا، پلورل کے لیے جمع کا صیغہ ہے، بٹ وہ جو واو الف کا الف ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کنیکٹ ہونا تھا ہم کے ساتھ۔ جب ہم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس طریقے سے ایک الف جو اور نون ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ پھر ہزما ہزیمت دے دی، یعنی ہرا دیا، واو ان سب نے، ہم ان لوگوں کو، یعنی کن لوگوں نے کن کو ہرا دیا؟ ایمان والوں نے کافروں کو ہرا دیا۔ پھر ہزما ہزیمت دے دی، ہرا دیا، واو ان سب نے، ہم ان لوگوں کو، بِإِذْنِ اللہ، بی ساتھ، اذن حکم، اللہ کے حکم کے ساتھ یا اللہ کے حکم سے۔ بی یعنی سے، حرف جر ہے، پرپوزیشن بی کا ترجمہ ہر آیت کے مطابق، ہر کانٹیکس کے مطابق، ہر آیت کے ضمن میں ترجمہ الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سے کا ترجمہ ہو رہا ہے، بی سے، اذن حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اذن یہ بھی اسم ہے یعنی ناؤن ہے، بِإِذْنِ اللہ، اذن یعنی حکم، اللہ کے حکم سے۔ پھر ان سب نے ہرا دیا ان کو، یعنی کافروں کو، جالوت اور اس کی آرمی کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا یہاں پر یہ جو ہم ہے نا، یہ دس آلسو یہ کیا ہے؟ حرف سوری ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن ہے۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، دے آل، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان سب کو ہرا دیا اللہ کے حکم سے۔ وقتل، و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن، و یعنی اور، قتل قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی یہ ورب ہے۔ قتل مطلب قتل کر دیا۔ اب دیکھیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا قاتلا، اب یہ ہے قتلا۔ قاتلا کا مطلب تھا لڑنا، ہے نا؟ اور قتلا کا مطلب ہے قتل کر دینا۔ ایک یوں ہوتا ہے قاتلا، ایک یوں ہوتا ہے قتلا، تو دونوں میں ڈفرنس کس چیز کا ہے؟ ایک الف کا ڈفرنس ہے، اور جب الف آ جائے گا تو اس میں میوچویلٹی آ جائے گی، یعنی کہ یہاں پر لڑائی کا ترجمہ ہوگا، وہ لڑے، آپس میں لڑے۔ اور قتلا مطلب اس نے قتل کیا، قاتلا مطلب وہ لڑائی کی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے جنگ مقاتلہ کیا۔ قتلا قتل کیا، و اور قتلا قتل کیا، داود علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کو۔ تو یاد رکھیں طالوت کون ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جالوتا جو ہے وہ کافروں کا لیڈر ہے۔ تو یہاں پر طالوت جو تھے وہ یہ یہاں کے ایمان والوں کے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بادشاہ مقرر کیا جائے تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور وہاں سے جو آیا تھا جنگ کرنے کے لیے وہ تھا جالوت۔ وہ اور قتلا قتل کر دیا داود علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کو۔ وہ اور یہ بھی حرف عطف ہے، کنجنکشن، وہ اور آتا اللہ، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، آتا عطا کیا، اس کو کس کو؟ داود علیہ السلام کو۔ ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہو کا مطلب ہوگا اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹو ہم، عطاہ اللہ، اور عطا کیا اس کو اللہ نے، اور عطا کیا اس کو اللہ نے، یعنی عطا کیا ان کو اللہ نے، داود علیہ السلام کو اللہ نے، الملک، ملک بادشاہت، ٹھیک ہے؟ ملک یعنی بادشاہت۔ اور یاد رکھیں وہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟
ڈفرینس یاد رکھیں، صرف زبر زیر پیش کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ملک کہا جاتا ہے فرشتے کو، ملک کہا جاتا ہے بادشاہ کو، اور ملک کہا جاتا ہے بادشاہت کو. تو یاد رکھیں، ملک لام کے اوپر فتحہ ہے تو فرشتہ، اینجل. ملک لام کے نیچے کسرہ ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہ، کنگ. ملک میم کے اوپر ضمہ ہے اور لام پر کچھ بھی نہیں ہے، ملک بادشاہت، کنگڈم. ٹھیک ہے، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، ملک بادشاہت، ٹھیک ہے، کنگڈم. تو یہاں پر یہاں پر کیا کہا گیا، وہ آتا ہوا ہوں، وہ اور آتا عطا کیا ہوں ان کو کن کو، داود علیہ السلام کو. یہ کی ضمیر جو ہے داود علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے الملک بادشاہت، و اور الحکمت ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، میم لام کاف ملک کا روٹ ورڈ ہے. حکمت یعنی کہ وزڈم، یعنی یہاں پر وزڈم کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی تھی نا، تو اس کو کہا گیا ہے. الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وزڈم یعنی کہ نبوت بھی لیا جا سکتا ہے اس کو. وعلمہ و اور حرف عطف ہے کنجنکشن، علمہ سکھایا، ہو اس کو. علمہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین لام میم، علم سے بنا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 102 میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 3 ورڈ تھے، علیمہ، علمہ اور تعلمہ. علیمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، جاننا، علیمہ جاننا، ٹو نو. علمہ لام کے اوپر فتح ضمہ شد آ جائے گی، علمہ سیکھنا، سکھانا، ٹو ٹیچ. اور تعلمہ ٹو لرن، سیکھنا. اور ہم لوگوں نے ایک حدیث بھی یاد کی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم تم میں خیر، تم میں بہتر وہ ہے جو تعلم القرآن جو سیکھتا ہے، القرآن تعلم سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے، القرآن قرآن کو، و اور علمہ سکھاتا ہے، وہ اس کو. تو ٹو ٹیچ یعنی علمہ، ٹو لرن یعنی تعلمہ. ٹھیک ہے، یہاں پر آ رہا ہے علمہ، علمہ کا مطلب ہے سکھانا، ٹو ٹیچ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور عطا کیا اس کو یعنی داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، و اور علمہ سکھایا، ہو ان کو. پھر سے ہو کی ضمیر جو رہی ہے جائے گی یہ داود علیہ السلام کی طرف. داود علیہ السلام کو، ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہو کا مطلب ہوگا ان کو، اس کو ایکچولی ترجمہ ہے، لیکن اب چونکہ نبی کا ذکر ہے تو ہم ان کو ترجمہ کریں گے. اور سکھایا ان کو، کیا سکھایا، مما. مما 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، من پلس ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، سے جو، اس سے جو. من مطلب فرام، ما مطلب واٹ. ٹھیک ہے، اس میں سے جو، من سے، ما جو، سے جو یعنی اس سے جو، یشا یا وہ، شاء یا یعنی اس نے، شاء چاہا. یہ یشا جو ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے. اور فعل مضارع ہمیشہ یا تا الف نون ان 4 لیٹر میں سے ہی کسی 4 حروف میں سے ہی کوئی ایک حرف سے شروع ہوتے ہیں، یا تا الف نون، جس کو یتان ہم کہتے ہیں. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، نون یعنی ہم. تو یا مطلب وہ. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی وہ کون، اللہ نے. مما اس میں سے جو، یشا جو وہ، شاء چاہا جو وہ چاہا یعنی جو اس نے چاہا. تو شین حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، سوری شین حمزہ یا نہیں، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹو ول، ٹو وش. یشا جو چاہا، اس میں سے جو اس نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اب یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ناٹ ان ریگارڈنگ ٹو دا مطلب وہ جو واقعہ چل رہا تھا اس کے
کانٹیکس میں نہیں ہے، یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ مطلب ایک سبق بھی دیتے رہتے ہیں، مورل بھی چلتا رہتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا، وَلَوْلَا، و اور، لو اگر، ٹھیک ہے. لو کا ترجمہ، ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، انشاء اللہ، لو شاء اللہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو انشاء اللہ، لو شاء اللہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، لو یعنی اگر. کاش کا بھی ترجمہ آتا ہے کبھی کبھی لو میں، لیکن ابھی یہاں پر اگر کا ترجمہ ہے. اف، و اور، لو اگر، لا نہیں، اور اگر نہیں، دفع اللہ، دال فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. دفع، دفع کرنا مطلب ریپیل کرنا، دور کرنا، اور دفع کرنا، دفاع ہم کہتے ہیں نا، دفاع، دفاع یعنی کسی چیز کو دور کر دینا. اور اگر، لا نہیں، یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے، لا نہیں، دفع اللہ، اللہ دفاع کرتا، اللہ دور کرتا، الناسا، الناسا لوگوں کو، الناسا یعنی کوئی کسی بھی، مطلب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جنگ کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے. الناسا، حمزہ نون سین روٹ ورڈ ہے. الناسا لوگوں کو، بعدهم ببعد، بعدهم یہ بعض یعنی کچھ، سم، ٹھیک ہے. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو، یعنی ان میں سے بعض کو، ببعد بعد سے، بعض سے. بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، بی کا یہاں پر ترجمہ ہوگا سے. تو ہم نے دیکھیں ابھی یہاں پر کیا کہا تھا کہ بی کا ترجمہ ہر جگہ پر الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے، ابھی ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ ہی، تو بی کا ترجمہ ہمیشہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس قسم کا سینٹینس ہے، اس کے حساب سے بی کا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. بعدہم ببعد، بعض ان میں سے، بعض بعض کو، ان میں سے، سوری، ان میں بعض بعض سے، اگر وہ دفاع نہ کرتا، اللہ اگر دفاع نہ کرتا، اللہ اگر دور نہ کرتا. اور اگر لا نہیں، دفع اللہ، اللہ دفاع کرتا، اللہ دور کرتا، الناسا لوگوں کو، بعدہم ببعد، بعدہم ان میں سے بعض بعض سے، اگر دور نہ کرتا، لفسدت الارض. اب یہاں پر دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم ترجمہ بعض بعض بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے بعض کو کہیں، پہلے بعض کو کہیں ایک، اور دوسرے بعض کا ترجمہ کہیں دوسرے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے، ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا، اور اگر نہیں دفاع کرتا اللہ، دور کرتا اللہ لوگوں کو، ان میں سے ان کو ایک دوسرے سے دور نہ کرتا، ان کو ایک دوسرے سے، ہم ان کو، بعض ایک، بعض دوسرے بھی سے، اس طرح سے ہم نے ترجمہ کیا. ان کو ایک دوسرے سے اگر دور نہ کرتا، یا پھر ہم ترجمہ اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو ہم سمپل ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے بعض بعض کو اس طرح سے دفاع نہ، اگر بعض میں سے بعض کو دور نہ کرتا. ابھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیا چیز ہے یہ. تو جنرلی ہم ترجمہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو وہ ایک اپنے اردو والا سینٹینس بن جاتا ہے، نہیں سمپل سینٹینس ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں دور کرتا اللہ لوگوں کو، لوگوں کو ان میں ایک دوسرے سے، ان لوگوں کو ایک دوسرے میں سے، لفسدت الارض. اب یہاں پر جو لام آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے. لام تاکید کہا جاتا ہے ایمفیٹک لام کو، یعنی جس کے ذریعے سے بات میں زور یا وزن پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لا کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ، یا پھر ہم کہہ لیں بے شک کا ترجمہ ہوتا ہے، ضرور کا ترجمہ ہوگا لا، ضرور، بے شک، یا پھر البتہ. فسدت، فسدت، ف سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. فسدت یعنی فساد پھیل جاتا، لا البتہ، فسدت فساد پھیل جاتا، الاردو، الاردو حمزہ را دواد اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو کا مطلب ہوتا ہے زمین، زمین میں، البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں. اور اگر نہیں دفاع کرتا، دور کرتا اللہ لوگوں کو، ان میں لوگوں کو
ان کے ایک دوسرے سے، ان میں ایک دوسرے سے اگر ان کو دور نہ کرتا تو البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں. ولیکن اللہ، و اور حرف عطف ہے کنجنکشن لیکن، اور لیکن، یہ لیکن نہ لیکن ہی ہے، جو ہم اردو میں لیکن کا کہتے ہیں وہی لیکن نہ ہے یہ. اور لیکن، ولیکن نہ اور لیکن، اللہ، اللہ اللہ اکبر. I think there's some mistake. Just a moment. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو ہم کہاں تھے؟ بعدہم ببعد، ولولا، و اور لو اگر، لا نہیں، دفع اللہ اللہ دفاع کرتا، اللہ دور کرتا، الناسا لوگوں کو، بعدہم ببعد ان میں سے بعض کو بعض سے، یا ان کو ایک دوسرے سے، لفسدت الارض، البتہ فسدہ فساد پھیل جاتا، الارض زمین میں. اب یہاں پر یاد رکھیں یہ ایکچولی جو ورڈ ہے یہ فسدت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریڈنگ پرپز کے لیے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. تو یہ فسدت ہم کیوں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اگر یہ فیمیل ہے، فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے فسدت آیا. کسی بھی فیمیل ورڈ کے لیے شی کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ ایک عورت کے لیے. اب یہاں پر وہ ایک عورت کون ہے؟ زمین. الارض جو زمین ہے نا، یہ عربی زبان میں فیمیل ہوتی ہے، اسی لیے فسدت آیا. اگر یہ فیمیل نہیں ہوتی، میل ہوتا تو لفسدہ آ جاتا، اس طرح سے ہوتا لفسدہ. لیکن یہ تا ساکن لگ گیا تو یہ فیمیل کے لیے ہو گیا اور یہ میل کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لفسدت ہے، فساد پھیل جاتا. کہاں پر؟ الارض، الارض زمین میں، ولیکن و اور، لیکن لیکن، اللہ اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین. ذو ذا اور زی تینوں کا ترجمہ ہوگا والا، ٹھیک ہے، والا. ذو، ذا، زی، اولو، اولا، انشاءاللہ اور بھی ورڈ آئیں گے تو ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو. ابھی ذو، ذا، زی اس طرح سے یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا زی شان، شان والا، اسی طرح سے ذو ہے اور اسی طرح سے ذا ہے، ٹھیک ہے. ذو شان، ذا شان ایک ہی میننگ ہوگا. تو ذو مطلب والا، فضل فضل والا، فض واد لام اس کا روٹ ورڈ ہے فضل والا. اور لفسدت الارض ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین، علی حرف جر ہے پرپوزیشن، علی مطلب پر، آن، اپون، اوپر، یہ ترجمہ ہوتا ہے علی کا. العالمین، العالمین. اب دیکھیں یہاں پر ال جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں عین، لام، میم، ٹھیک ہے. عالمین. اور ہمیشہ اینا جو ہوگا، اینا یا پھر اونا، اونا یا پھر اینا، ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، یعنی جمع کو. جمع کا صیغہ ہمیشہ اونا یا اینا، اینا یا اونا جب بھی آئے گا تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تین یا تین سے زیادہ، یعنی جمع کا صیغہ ہے، پلورل کی بات ہو رہی ہے. تو اونا اور اینا کو یاد رکھیں. لا ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہان پر. اب تمام جہانوں پر وہ فضل والا ہے، لیکن یہاں پر ہم چلیں اب انشاءاللہ ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ آگے ہوا. فہزموہ، پھر ہزمہ ہزیمت دے دی، ہرا دیا، واؤ ان سب نے یعنی ایمان والوں نے، ہم ان سب کو یعنی کہ کافروں کو، پھر ہرا دیا ان سب نے ان لوگوں کو یعنی ان کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ ہی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے. ابھی ہم الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز آف پریپوزیشن، بیکاز آف حرف جر. جہاں پر بھی حرف جر ہوگا، پریپوزیشن ہوگا، آپ پہلے آگے کی اسم کا ترجمہ کریں گے اور پھر حرف جر کا ترجمہ کریں گے.
یہ صرف کب ہوگا جب آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہو، انگلش میں آپ سیدھا ہی ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ، و اور قتلا قتل کر دیا، داود علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کا. و اور آتا عطا کیا ہو اس کو یعنی ان کو، داود علیہ السلام کو، اللہ نے، الملکہ بادشاہت، والحکمت و اور حکمت یعنی کہ وزڈم یا پھر نبوت، وعلما و اور علمہ سکھایا ہو ان کو یعنی داود علیہ السلام کو، من سے ما جو اس سے جو، یشا جو وہ چاہا، جو اس نے چاہا، ٹھیک ہے، یا وہ شاء چاہا، وہ چاہا یعنی اس نے چاہا، اس اللہ نے چاہا. وہ اور لو اگر، لا نہیں، اور اگر نہیں، دفع اللہ دفع کرتا اللہ، دفاع کرتا اللہ یعنی دور کر دیتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعدہم ببعد ان میں سے بعض کو بعض سے، انہیں انہیں بعض ایک، بعض دوسرے، بی سے ان کو ایک دوسرے سے، لا البتہ بے شک، فساد پھیل جاتا، الارض زمین میں، ولیکن و اور لیکن اللہ ذو والا ہے، الفضل ذو فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. اب یہاں پر بھی ہم الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، عالمین پہلے پھر اعلیٰ بعد میں، تو ہمیشہ یہ حرف جر ہمیشہ بعد میں پڑھا جاتا ہے اردو میں، اور اسم پہلے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح زو زا زی والا جو ہوگا نا ترجمہ، اس میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، پہلے آگے کے اسم کو پڑھیں گے، پھر زو یا پھر زی یا پھر زا، تینوں جو بھی ہو تینوں میں سے اس کو ترجمہ کریں گے، فضل والا، شان والا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. پھر ان سب نے ہزیمت دے دی، ہرا دیا ان کو یعنی کافروں کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کیا داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، اور سکھایا اس کو یعنی کہ داود علیہ السلام کو اس میں سے جو اس نے چاہا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. اور اگر نہیں دور کرتا اللہ لوگوں کو ان سب کو ایک دوسرے سے، البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں. اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہاں کے لوگوں پر، فضل کرنے والا ہے تمام جہاں کے لوگوں پر. اب یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب وہ لوگ آگے بڑھے، یعنی ٹو اسکریننگز ہو چکی تھی، ہم نے کل پڑھا تھا الحمدللہ، اور پرسوں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں. تو پہلی مرتبہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، جنگ کریں گے، ہمارے لیے جنگ فرض کر دی جائے، تو کیا ہوا، انہوں نے مکر گئے. یہ خود کہا کہ ہم پر فرض کر دی جائے، پھر بعد میں مکر گئے. تو اتنے لاکھوں لوگوں میں سے کچھ چند ہزار لوگ ہی جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور وہ جو لاکھوں لوگ تھے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے. تو پہلی مرتبہ چھانٹ دیا اللہ نے. چھنی جس طرح سے ہوتی ہے اور ہم کیسے چھان کر الگ کر دیتے ہیں، خراب چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، اوپر رہ جاتی ہیں، اور نیچے اچھی اچھی چیزیں نکل آتی ہیں، اسی طرح سے اللہ نے فرسٹ اسکریننگ وہاں کر دی. سیکنڈ ٹائم کیا ہوا، حضرت طالوت کو اللہ نے حکم دیا حکمتن، اس لیے کہ وہ لیڈر بنا کر بھیجے گئے، ان کے آرمی کیپٹن بنا کے، کمانڈر بنا کر بھیجے گئے. اگر وہ کمانڈر کی بات جنگ میں نہیں مانیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، جنگ ہارنے کی پورے چانسز ہو جائیں گے. تو اسی لیے پہلے ہی ان کو کیا کر لیا گیا، ٹیسٹ کر لیا گیا کہ مطلب وہ اپنے کمانڈر، اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں یا نہیں. تو حضرت طالوت نے کہا کہ تمہیں اللہ آزمائے گا ایک نہر سے. اب وہ نہر پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم پانی نہیں پیو گے، جو پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور جو پانی مطلب چھوڑ دے گا، وہ نہیں پیے گا، تو پھر وہ مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے ساتھ چلے گا آگے جنگ کے لیے. اور ان کو اتنی اجازت دے دی تھی کہ اگر ایک چلو بھر پانی پینا ہے تو وہ پی سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ سارے لوگوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا. اب سیر ہو کے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر پانی پی لیا، اب ان کی حالت کیا ہو گئی، بالکل خراب ہو گئی، آگے نہیں بڑھ پائے. کتنا طویل سفر کر کے آئے تھے، اور پھر پانی اچانک سے پی لیا پورا سیر ہو کر. اور سائنٹیفکلی بھی ہم ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم زیادہ دور چل کر آتے ہیں تو پھر اس کو فوراً سے پانی نہیں پینا چاہیے ہوتا ہے. تو
اسی طرح ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ سارے کے سارے بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے نہیں لڑ سکتے، یعنی کہ ہمارے اندر اب ہمت ختم ہو گئی، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو کچھ چند لوگ 313 لوگ جو تھے وہ ان کو اب یہاں پر جنہوں نے حضرت طالوت کی بات مانی اور انہوں نے پانی نہیں پیا تو ان کو لے کر آگے چلے۔ اب یہ جو 313 لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک لیڈر ہے حضرت طالوت اور باقی 313 جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام لیڈر نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک آرمی کے سولجر تھے، پوری آرمی میں وہ ایک سولجر تھے، ایک چھوٹے سے فوجی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو وہ جو گلیل ہوتی ہے جس سے وہ دور سے نشانہ لگا کے مارا جاتا ہے، تو وہ ان کو وہ بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، جب وہ کمانڈر جب حکم دیتا ہے کہ چلو جنگ شروع کی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حکم دیا حضرت طالوت نے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، وہ گلیل سے پتھر جو مارا، سیدھا جا کے اس کے ایسے نشانے پہ لگی جالوت کے کہ وہ وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں کے وہیں پورا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی کیا ہوا، اب جب بھی لیڈر ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں، جو کمانڈر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اگر مر جاتا ہے تو پھر باقی جو سارے جو اس کے پیچھے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کے فوجی ہوتے ہیں، وہ سارے سامنے والے مطلب جو اپوننٹس ہیں ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ کیا ہوا کہ مین لیڈر ہی کو مار دیا، جالوت ہی مر گیا، تو سارے کے سارے ان کے قبضے میں آ گئے، سب کے سب قیدی بنا لیے گئے، قیدی ان دا سینس کہ سب کو ان کے قبضے میں لے لیا گیا، اور جو جالوت کا جو مطلب ملک تھا تو وہ کیا ہو گیا، ان کے انڈر آ گیا، حضرت طالوت کے۔ تو دیکھیں وہاں پر کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ طالوت کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، ہم کیسے ان کو اپنا لیڈر مان لیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو مال و دولت عطا کی، ساری مال و دولت ان کو عطا ہو گئی، یعنی کہ وہ کمانڈر ہی مر گیا، وہ جو لیڈر تھا، جو بادشاہ تھا وہاں کا، وہی مر گیا، تو اب وہ ساری رعایا کس کے قبضے میں آ گئی، ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب یہ جو تھے اس سارے ملک کے جہاں کا جالوت بادشاہ تھا، یہ سارے طالوت وہاں کے بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بادشاہ بن گئے، وہاں کی رعایا ان کی رعایا بن گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت طالوت نے، ان کی ایک بیٹی تھی، ان سے نکاح کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اس طرح سے آفٹر ہز ڈیتھ ان کو بادشاہت مل گئی، کس کو، داماد بن گئے نا، تو اپنی بیٹی کے شوہر کو انہوں نے کیا دیا، وہ بادشاہت وہ سارے کچھ دے دی، کیونکہ ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی حکمت عملی دی تھی، کیونکہ یہاں پر کہا نا کہ ہم نے ان کو بادشاہت عطا کی اور حکمت عطا کی، یعنی کہ علم و حکمت عطا کی، اور ساتھ میں حکمت کا یہاں پر نبوت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی اور بہت سا علم عطا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، جو کہ اس دور کے مطلب سب سے مطلب نبیوں میں بہت امیر ترین بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مطلب دور کے بادشاہ بھی تھے ایز ویل ایز نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے حالانکہ وہ نہ حضرت داؤد علیہ السلام اور نہ ہی طالوت، یہ کوئی شروع میں مالدار نہیں تھے، لیکن ان کی جو حکمت عملی تھی، ان کی جو اسٹریٹجیز تھی، جس طرح سے انہوں نے جنگ کو فتح کیا، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملک اور حکمت، ملک یعنی بادشاہت عطا کر دی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کنکلوژن نکالا کہ کیا فرمایا، ایک تو یہ چیز کہ اگر اخلاص اور ایمان والے بندے ہوں تو پھر وہ تھوڑے بھی ہوں تو کیا ہو جاتا ہے، جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں وہاں پر وہ دعا کیا کر رہے تھے، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے والی کیا کیا باتیں ہیں، سب سے اہم اور سب سے جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی مطلب آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی کسی چیز پر غلبہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اللہ کی اذن اور اللہ کا حکم شامل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ ہی کی مدد اور اللہ ہی کی نصرت سے کیا ہوتی ہے، ساری جنگیں فتح ہوتی ہیں، ہر معاملات اللہ کی نصرت اور مدد سے طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پر بھی بندے کو یہ گمان نہ آئے کہ یہ سارا کرنے والا میں ہوں یا ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اللہ رب العزت اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن کرنے والے مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہی کیا کرنے والے تھے، وہاں پر جنگ کو
فتح کروایا کیونکہ ان لوگوں نے دعا کی. ٹھیک ہے, تو دعا کے ذریعے سے یہ جنگ فتح ہوئی. تو ایک چیز ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے نا, دعا کیا ہے, مومن کا ہتھیار ہے, ایمان والوں کے لیے ایک ویپن کی طرح ہے. تو ہم نے کثرت سے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے کیا کرنی ہے, امداد مانگنی. ٹھیک ہے, تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہاں سے سمجھ آیا, دیکھیں کس طرح سے ایک دعا کے ذریعے سے ایک شخص نے پوری آرمی کو فتح کر لیا. ٹھیک ہے, پھر دوسری چیز یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ کم تعداد کے لوگ بھی زیادہ تعداد کے لوگوں پر فتح یاب ہو جاتے ہیں, غلبہ پا لیتے ہیں, اگر ایمان پختہ ہو, اللہ پر توکل ہو, اللہ پر بھروسہ ہو, اور اخلاص, نیت میں اخلاص ہو, تو پھر وہ ہر جنگ, ہر قسم کی جنگ پار کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس واقعے کے پس منظر میں ہو رہا ہے سارا کچھ, یہ جنگ بدر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں کو پریپئر کر رہے ہیں. برین واشنگ ہو رہی ہے یہاں پر, لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے, اور لوگوں نے اس طرح سے جنگیں کی اور ان کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت عطا کی. ٹھیک ہے, تو تم اگر پختہ عزم اور ارادہ رکھتے ہو, اور اخلاص نیت ہے, اور اللہ پر توکل ہے, تو تم بھی یہ جنگ فتح کر جاؤ گے, بدر بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہاں پر بات مینشن کی ہے کہ کیا, اور اگر نہیں اللہ دفاع کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے, تو زمین میں فساد پھیل جاتا. یعنی اللہ کا نظام ہے یہ کہ جب باطل سر اٹھانے لگتا ہے, جب ظلم سر اٹھا کر آگے بڑھنے لگتا ہے, اور ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو اس ظلم کو کیا کر دیں, سامنا کر کے اس کا خاتمہ کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے, جب بھی لوگ ظالم ہونے لگتے ہیں اور کثرت سے بڑھنے لگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے با ہمت اور عزم والے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان سے کیا کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اور فساد کو ختم کرتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیتے رہیں, اور اس طرح کی جنگیں نہ ہوں, تو ساری دنیا میں کیا ہو جائے, فساد. حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق جو ہوتا ہے بلند ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ اللہ مینشن کر رہے ہیں کہ جب بھی ظلم بڑھے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کر لے گا, ایمان والے بندوں کے ذریعے سے اس کو مٹا دے گا, عزم والے حکمت والے بندوں کے ذریعے سے اسے ختم کر دیتا ہے. اگر نہیں ایسا ہوگا تو ساری دنیا میں, ساری زمین پر فساد پھیل جائے گا, یعنی ظلم بڑھتا چلا جائے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, بلکہ اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے تمام جہاں کے لوگوں پر. تو فضل ہی ہے نا اللہ کا, کہ وہ کیا کرتا ہے, اپنے مظلوم لوگوں کی امداد فرماتا ہے, مظلوموں کی مدد فرماتا ہے, اور ظالموں کا خاتمہ فرماتا ہے, تاکہ زمین سے فساد مٹ جائے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے, تو فساد میں سب سے بڑا فساد جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, اللہ کی ذات کو نہ ماننا, اس کے ساتھ شرک اور کفر کرنا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور سب سے بڑا فساد یہی ہے, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا فساد شرک ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرنا, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر اور دوسرے بھی فساد ہے, کسی اور چیز کا, مال کا, یا کسی اور چیز کا, دولتوں کا, یا کسی کی ویلتھ کا, اس کے اوپر ظلم کرنا, لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, یہ بھی ایک قسم کے فساد ہے. سب سے بڑا فساد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیوا نہ ہونا. اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی مخلوق ہو کر اللہ کے ساتھ کس کو, دوسرے اس کی مخلوقات کو شامل کر دینا, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا, یہ سب سے بڑا فساد ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انتظامات کرتے رہتے ہیں جس سے فساد کا خاتمہ ہوتا رہے, ظلم مٹتا رہے, اور اس طرح سے جنگیں ہوتی ہیں تاکہ جو حق ہے وہ غالب آ جائے, اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اس واقعے میں لیسن تھا. ہمارے لیے بھی بہت سارے لیسن ہیں, اگر آپ لوگ اس کو غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے اور لیسنز ملیں گے اس کے اندر. اور باقی یہ تھا, جنگ بدر جب ہو رہی تھی تو ان لوگوں کے لیے یہ اہم نصیحتیں تھی اس میں, اور تسکین بھی تھی ان کے لیے. آیت نمبر 252 is the last ayah of juz number 2. سیکنڈ پارے کی آخری آیا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا,
علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے کنکلیوڈ کیا ہے تلکا یہ. ٹھیک ہے, اصل میں تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ, لیکن تلکا جب بھی استعمال ہوگا یہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب, وہ کتاب, لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے تھے, یہ وہ کتاب ہے. اسی طرح سے تلکا آیات, تلکا کا مطلب بھی ہے وہ. اچھا ذالک اور تلکا میں کیا فرق ہے, دونوں کا ترجمہ ہم وہ کر رہے ہیں تو ذالک وہ میل, تلکا وہ فیمیل. کتاب چونکہ میل ہے, میسکولن ہے, اسی لیے ذالکا آ گیا. تلکا آیات, آیات جو ہیں ورڈز جو ہیں وہ فیمیل ہیں, اسی لیے یہاں پر کیا ہو گیا تلکا آ گیا. عربی زبان میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا, یا تو وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. دیر از نو نیوٹرل جینڈر. یہاں پر کوئی اٹ والا جینڈر نہیں ہے کہ وہ جو درمیانی جو ہوتا ہے وہ کوئی اس کے اندر نہیں ہے. عربی زبان میں ہر جاندار, ہر بے جان, ہر زیرو, غیر زیرو, اینیمیٹ, ان اینیمیٹ, ہر چیز کا کیا ہے ایک جینڈر ہوگا. اسی کے مطابق کیا ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے جو سفکس, پریفکس, ناؤن, پروناؤنس جو لگتے ہیں اسی کے مطابق لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تلکا چونکہ فیمیل, آیات چونکہ فیمیل ہے اسی لیے تلکا آ رہا ہے. ٹھیک, اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تلکا وہ. اب وہ کا ترجمہ اس کو اگر ایمفیسس کے طور پر کہیں, بات میں زور تاکید کے ذریعے سے کہیں تو یہ وہ. ٹھیک ہے, یہ وہ آیات اللہ, یہ وہ سب کیا ہیں آیات اللہ, آیات ہیں. آیت کا پلورل ہے آیات. حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے. یہ وہ آیتیں ہیں اللہ, اللہ کی, نتلوہا, اللہ کی آیتیں ہیں, یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. نتلو, نون یتان کا نون ہے. واٹ از یتان, یا, تا, الف اور نون. یا یعنی وہ, تا یعنی تم یا پھر وہ, الف یعنی میں اور نون یعنی ہم. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے نتلو, نون سے ہو رہا ہے نا, تو ہم کا ترجمہ آ جائے گا ہم. نون ہم, تا لام واو, روٹ ورڈ ہے اس کا تا لام واو. تلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, ریسائٹ, ٹو ریسائٹ, ٹو تلاوت کرنا, پڑھنا. نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں, ہاں ان کو, ان آیتوں کو. جو ہاں کی ضمیر ہے یہ آیات کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے جن لوگوں نے گرامر پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ بروکن پلورل کو ہمیشہ فیمیل ٹریٹ کیا جاتا ہے نا, تو اسی لیے ہاں آ رہا ہے, سنگولر فیمیل, واحد مؤنث. ہم تلاوت کرتے ہیں ہاں اس کو یعنی ان آیتوں کو. یہ آیتیں ہیں اللہ کی, اور یوں ترجمہ کریں یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں ہاں اس کو, علیکا, علا پر, حرف جر ہے, پریپوزیشن علا. ابھی جو پچھلی آیت میں آیا تھا علی العالمین, یہ وہی علا ہے, علا یعنی پر, حرف جر پریپوزیشن, علا یعنی اوپر یا پر. کا اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل, کا یعنی آپ پر. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا جا رہا ہے آپ پر, ہم پڑھتے ہیں اسے آپ پر, بالحقی, بی ساتھ, الحق کی, حق, قاف, قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ بھی اسم ہے, ال سے شروع ہو رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے. بالحق کی, حق کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں گے بی حرف جر ہے, پیچھے بی کا ترجمہ ہوا تھا سے, کہیں پر ساتھ ہو رہا ہے, کہیں پہ سے ہو رہا ہے. اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز اپون دی آیا. ٹھیک ہے, جیسا بھی کانٹیکس ہوگا. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, ہم نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں ہاں اس کو, علیکا آپ پر, علا پر, کا آپ. کیوں الٹا کر ترجمہ کر رہے ہیں ہم, کیونکہ علا جو ہے حرف جر ہے, اس لیے کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے ان اردو. کہ ہم بار بار یہ چیز بیان یوں کہتے ہیں تاکہ آپ لوگ کہیں انگلش میں پھر کنفیوز نہ ہو جائیں. علیکا آپ پر, بالحق کی, حق کے ساتھ. یہاں پر بھی حرف جر ہے, اسی لیے آپ نے حق کے ساتھ الٹا پڑھا. وَإِنَّكَ, و اور, انا حرف نصب ہے, ایکوزیٹو ناؤن ہے, ایکوزیٹو حرف ہے, پارٹیکل. انا مطلب بے شک, کا یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, و اور, انا بے شک, کا آپ, لمن المرسلین. ابھی جو لف وسدت آیا تھا وہی لا ہے, یہ لام تاکید
یعنی ایمپیٹک لام ہے، بات میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا یعنی بے شک، البتہ یا ضرور۔ من، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے المرسلین، مرسلین و سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جیسے عالمین آیا تھا ویسے ہی مرسلین ہے، تو اینا آ گیا نا، مرسلینا عالمینا، تو اینا ہمیشہ پلورل کو یعنی کہ جمع کے کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو مرسلینا رسولوں میں سے، اب رسول نہیں کہہ رہے، رسولوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پلورل ہو گیا اینا کی وجہ سے، رسالت لانے والوں کے، رسالہ لانے والے، پیامبروں کی، ٹھیک ہے، پیامبروں میں سے، پیغمبروں میں سے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم تلاوت کرتے ہیں اسے آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، یہ بھی حرف جر ہے اس لیے ہم نے الٹا پڑھا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا خوبصورت کنکلوڈ کیا ہے اس بارے کو، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں اس کو، ان آیتوں کو آپ پر۔ اب ہو سکتا ہے یہ جو بات ہے یہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہوں، ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن فرمانے والے جبریل علیہ السلام، اور نتلو آیا ہے نا، کیونکہ اللہ نے جو جبریل علیہ السلام کو کہا، جبریل علیہ السلام نے کنوے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب، ٹھیک ہے، اللہ نے پڑھی، پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ دی، ٹھیک ہے، تلاوت کر دی، تو نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہاں اس کو، یعنی اس آیتوں کو، ان آیتوں کو، یعنی قرآن کریم کو آپ کے اوپر ہم بھیجتے ہیں، آپ کے اوپر تلاوت کر کے سناتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ چونکہ مشرکان مکہ اس قرآن کو جھٹلا رہے تھے، وہ یقین نہیں کر رہے تھے اس قرآن کریم پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ بالکل حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا ریب، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اب چاہے ساری دنیا آپ کو جھٹلا دے، تمہارا رب کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کا رب اس بات کی گواہی قرآن میں دیتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہے، تو اب سارے بھی اگر آپ کو جھٹلا دے تو آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو جو حق کی طرف آنے والے ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں، پہچانتے تو وہ بھی تھے، مشرکان مکہ بھی پہچانتے تھے، لیکن ضد تھی نا، بغیم بینہم، آپس کی جو ضد تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے انشاءاللہ آگے بات یہ بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم میری وجہ سے اس قرآن سے دور ہو رہے ہو تو ایسا مت کرو، یہ قرآن حق ہے، تم اس کی طرف تو آؤ۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کسی سے اپنا پرسنل گرج ہوتا ہے، تو اگر وہ سچی بات بھی کہے گا، اچھی بات بھی کہے گا، حق بات بھی کہے گا، تو وہ برا لگتا ہے اس کو، ہے نا، تو وہی معاملہ ان کے ساتھ تھا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، ہم بھی تو تھے، ہم بھی تو مطلب سرداروں میں سے تھے، ہمارا بھی رتبہ مقام اتنا اونچا تھا، چلو ہمیں نہیں بھی بنایا جاتا، فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا، کسی کوئی فرشتے ہوتے، یا ایسا نہیں ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنایا گیا تو کم از کم کچھ معجزات تو ساتھ میں لائے جاتے، کچھ میریکلز تو ہوتے، کوئی اجاز تو ہوتے، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے، اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ان کو نبی بنا دیا، کیوں، اور پھر یہود کا یہ مطالبہ، یہ مطلب ان کی یہ بات تھی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے، مطلب ہر کسی نے کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز بنا رکھے تھے حق سے دور ہونے کے۔ بات ساری یہ ہے، الحق مرون، جو حق ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے، تو ہر کسی کو وہ پیلیٹیبل نہیں ہوتا حق، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود گواہی عطا کر رہے ہیں قرآن، مطلب بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور ہم اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، تو اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، اس بات میں بھی کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو مانے گا وہ اپنے
اپنے بھلے کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے مانے گا، اور جو مکر جائے گا، جو اعراض کرے گا، جو منہ پھیر لے گا، تو بے شک وہی سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب حقانیت کو اس پر بات کو مکمل کیا، کنکلوڈ کیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی کہ رسول جو ہوتے ہیں فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اس قوم کی طرف، قوم عرب کی طرف اور عجم کی طرف، ساری انسانیت کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو کیا کر دیں، آگاہ کر دیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کتاب اللہ کے ذریعے سے. تو نبی بھی حق ہیں اور نبی کی کتاب بھی حق ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں. ریپیٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تل کا، یہ اس کو ہم نے آپ کو بتایا نہیں، یہ تل کا کیا ہے، یہ اس میں واٹ اٹ از کالڈ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اشارہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا یہ وہ دس دیٹ، تو یہ دیٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ دیٹ کا نہیں کریں گے، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے یہ کا ترجمہ. یہ آیتیں ہیں اللہ کی، تاکہ بات میں زور پیدا ہو نا، وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ تو بھائی دور کی چیز ہے. یہ یعنی یہ وہی آیتیں ہیں اللہ کی، یہ تو آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ہاں اس کو، ہاں کی جو ضمیر ہے آیات کی طرف ہے، ان آیتوں کو علیکہ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچائی اور حقانیت کے ساتھ. اور بے شک آپ، و اور انا بے شک کا آپ، لا البتہ ضرور، بے شک، من المرسلین رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے پیامبروں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا. آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اس واقعے میں جو جو نصیحتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کیا کریں گے، اس کو جاٹ ڈاؤن کریں گے، آپ نے کیا کیا سیکھا اس واقعے سے. ٹھیک ہے. جہاں سے واقعہ شروع ہوا تھا ہم ایک مرتبہ جلدی سے ایک کام کرتے ہیں، تیزی سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے مطلب کنوینئنس کے حساب سے اس کو کر لیں، ذرا سا بڑا کر لیں، زوم کر لیں، بیکاز یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی ہے نا آیتیں، ہو سکتا ہے دکھائی نہ دے آپ لوگوں کو. آیت نمبر 246، یہ پچھلا رکوع ہے. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 32. الم تری الی الملائی، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف، بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، جب ان سب نے کہا نبی کے لیے یا نبی سے ان کے لیے بھیج دیں یا مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ، ملکن ایک بادشاہ، ہم مقاتلہ کریں، ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. کہا نبی نے، شمبیل علیہ السلام نے، کیا ممکن ہے، کیا ہی ممکن ہے کہ تم اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ، کہ نہیں تم سب جنگ کرو، تم سب مقاتلہ نہ کرو، جہاد نہ کرو. ان سب نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہو گیا ہمیں کہ نہیں ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، اور بے شک نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ، پھر گئے وہ سب سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے ظالموں کا، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. آیت نمبر 247. اور کہا ان کے لیے، یا اور کہا ان سے ان کے نبی شمیل علیہ السلام نے، بے شک اللہ نے بے شک بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. ان سب نے کہا کہاں سے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی حضرت طالوت سے، اور نہیں عطا کی گئی وسعت مال میں، یعنی اسے تو مال میں وسعت نہیں عطا کی گئی، مال زیادہ نہیں دیا گیا. کہا شمویل علیہ السلام نے، بے شک اللہ نے چنا ہے ان کو، حضرت طالوت کو تم پر، اور زیادہ دیا ہے اسے وسعت، بسطتاً وسعت یعنی کہ کشادگی، علم اور جسم میں. اور اللہ وہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے
کشادہ علم والا ہے۔ آیت نمبر 248، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان سے ان کے نبی نے بے شک نشانی ان کی بادشاہت کی، تو حضرت طالوت کی بادشاہت کی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینت تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقیات ہیں، بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے جو ترک کیا تھا، چھوڑا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے گھر والوں نے اٹھائے ہوں گے فرشتے، حمل یعنی اٹھانا، کیری کرنا، اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم یقین کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی تمہارے لیے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نشانی ہیں۔ آیت نمبر 249، پھر جب جدا ہوئے یعنی نکلے طالوت لشکروں کے ساتھ، کہا بے شک اللہ، طالوت نے کہا بے شک اللہ مبتلا کرے گا، آزمائے گا تم کو ایک نہر سے، پھر جو پی لے گا اس سے یعنی اس نہر سے تو نہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور جو نہیں وہ چکھے گا اس پانی کو تو بے شک وہ تو مجھ میں سے ہے، سوائے جو بھر لے ایک چلو، جو اپنے ہاتھ کے چلو اس کے ہاتھ سے چلو بھر لے۔ پھر سب نے پیا اس سے یعنی اس پانی سے، اس نہر سے، سوائے قلیلم منہم، تھوڑے لوگ ان میں سے، سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ فلما، پھر جب پار کیا اسے یعنی اس نہر کو، اس نے بھی یعنی کہ حضرت طالوت نے بھی، اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، ان سب نے کہا نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے یعنی ہمیں آج کے دن، ہم کو آج کے دن جالوت اور لشکروں سے لڑنے کی، جالوت اور لشکروں کے مقابلے میں لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین زن اور انا، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنی ہی تھوڑی تعداد والی جماعت میں سے کتنی کم تعداد والی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں زیادہ تعداد کی جماعت پر، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ آیت نمبر 250، آیت نمبر 250، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، تو ان سب نے کہا یعنی دعا کی، اے ہمارے رب انڈیل دے، ڈال دے ہم پر صبر، اور جما دے، ثابت کر دے، جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ آیت نمبر 251، پھر ان سب نے ہرا دیا، ہزیمت دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کر دیا اسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت، اور سکھایا اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اس میں سے جو وہ جو اس نے چاہا یعنی اللہ نے چاہا، اور اگر نہیں دفاع کرتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، ان کو ایک دوسرے سے، البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں، اور لیکن ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ ہوا، اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہاں کے لوگوں پر۔ آیت نمبر 252، the last ayah of this juz and this ruku، یہ آیات ہیں، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں اسے یعنی ان آیتوں کو آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، مرسلینہ رسولوں میں من سے ہیں۔ الحمدللہ، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ کل سے ہمارا جز نمبر 53 شروع ہو جائے گا، تیسرا جز تلک الرسل، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ سورہ بھی مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل کیا، اللہ پاک اس سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقصد کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ اس واقعے کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، اور جو نہیں سمجھ آئے وہ خیر پوچھ لیجئے گا، ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لیں، جہاں پر بھی آپ نے، کیونکہ آپ لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیا کریں. ادروائز آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے اس میں کہ آپ اس میں پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کریں گے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا اس واقعے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مورل کیا ہے اس سٹوری کا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں سٹوریز ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں سنائی ہے نا، کہ ہم مزے کریں ہاں سن کے، جس طرح بچے سنتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے سن کر. تو ہم یہ اچھے لگنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کوئی سٹوریز واقعات بیان نہیں کیے، اور یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ رونما ہوئے. تو ہمیں ان سے کیا سبق ملا، ہم نے ان سے کیا سیکھا، تو اس کے اوپر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ، شکریہ. انشاءاللہ درود پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے عطا ہونا ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے.